آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی ہے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومتی موقف درست قرار دے دیا ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے حکومتی مشورے پر آئین کے آرٹیکل 46A کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی رائے میں کہا گیا ہے کہ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں، انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجر نشستوں کی تاریخی بنیاد 1960، 1964 اور 1970 کے قوانین سے جڑی ہے۔ مہاجر نشستیں عبوری آئینی انتظامات 1974 کے آئین اور 1975 کے ایکٹ سے جڑی ہیں۔ مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ آزاد کشمیر میں فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے۔ AJ کے سپریم کورٹ کی باقی ماندہ آئینی معاملات منتخب اسمبلی کے سپرد کرنے کے حکومتی فیصلے کی توثیق بھی کی۔ آئینی ترمیم، عوامی مینڈیٹ، پارلیمانی بحث آئینی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے۔ آرٹیکل 22(4) کے تحت انتخابات کا بروقت انعقاد لازمی ہے۔ احتجاج یا سیاسی تنازع اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی ہے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومتی موقف کو درست قرار دے دیا ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے حکومتی مشورے پر آئین کے آرٹیکل 46A کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی رائے میں کہا گیا ہے کہ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں، انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجر نشستوں کی تاریخی بنیاد 1960، 1964 اور 1970 کے قوانین سے جڑی ہے۔ عبوری آئینی انتظامات 1974 کے آئین اور 1975 کے ایکٹ سے جڑی ہیں۔ مہاجر نشستوں میں تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ آزاد کشمیر میں فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی باقی ماندہ آئینی معاملات منتخب اسمبلی کے سپرد کرنے کے حکومتی فیصلے کی توثیق کی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی ہے۔ یہ بتا رہے تھے کہ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومتی موقف کو درست قرار دے دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب۔ حافظ احسان احمد صاحب، بہت شکریہ جی اس کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اب رائے دے دی ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومتی موقف کو درست قرار دے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے فیصلہ دیا ہے وہ 5 کوسچنز آف لا تھے جو ایڈوائزری جوریسڈکشن کے اندر آرٹیکل 46A کے نیچے جو ہے پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر نے گورنمنٹ کی ایڈوائز کے اوپر سپریم کورٹ کو بھجوائے تھے۔ ان 5 کوسچنز کے اندر ایک کوسچن یہ بھی شامل تھا کہ جو ایلوکیشن آف سیٹس کی گئی ہے جو آپ کی ہیں ریفیوجیز کے اندر، ان کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کیا ہے۔ دوسرا، الیکشن کے متعلق رائے مانگی گئی تھی کہ الیکشن جو ہیں کب ہونے چاہیے، کس طرح ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشن شیڈول جو تھا وہ جاری ہو چکا تھا۔ تیسرا، لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو ہے اس میں بات کی گئی تھی کہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی پارلیمنٹ کی یا آزاد کشمیر کی اسمبلی کی کس طرح ہے۔ اور فائنلی یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 4 جو آزاد کشمیر کا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں فریڈم آف ایسوسیشن یا فریڈم آف اسمبلی جو ہے آپ کو موجود ہے، تو اس کے اندر کیا لمیٹیشن ہیں یا اس کو کیا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان 5 کوسچن آف لا کے اوپر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کی، تمام پارٹیز کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے ایک ویل ریزن آرڈر جو ہے یہ ایڈوائس جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اور جس کے اندر ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے ہولڈ یہ کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھجوایا ہے وہ مینٹینیبل ہے۔ ایڈوائزری جوریسڈکشن کے اندر پریزیڈنٹ پوچھ سکتا ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر جو ایڈوائز ہے وہ ہم گورنمنٹ کو بھجواتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر کہا کہ یہ جو ایلوکیشن آف سیٹ ریفیوجیز ہے، یہ کوئی فرسٹ ٹائم یہ ایشو نہیں آیا۔ جب 1947 کے اندر پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی اور بہت سے مہاجر جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے جموں اینڈ کشمیر کے اندر، تو پہلی دفعہ جب ان کو رجسٹریشن کا یا ریپرزنٹیشن کا لا 1960 کے اندر بنایا گیا، تو اس وقت بھی جو مہاجر تھے ان کی نشستیں جو تھیں یا ان کی ریپرزنٹیشن جو تھی 1960 لا کے اندر موجود تھی۔ پھر 1964 کی لا کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا۔ پھر 1970 کے اندر جو تھا ان کی ریپرزنٹیشنز کو دوبارہ جو ایک اسمبلی کاؤنسل بنی اس کے اندر ڈالا گیا، اور جب 1974 کا کانسٹیٹیوشن انٹرم بنایا گیا تو آرٹیکل 22 کے اندر جو 3 ایلوکیشن آف سیٹس تھیں، جس کے اندر وہ لوگ جو جموں کشمیر کے اندر رہتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے جموں اینڈ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے،
اور وہ لوگ جو ہیں جو آپ کے ٹیکنوکریٹ یا ویمن ہیں یا اس کے بعد آپ کے علماء ہیں، ان کی سیٹس کو جو ہے وہ 33, 12 اور 8 کے تناسب سے جو ہے اسے بنایا گیا. اور اس کے بعد 2018 کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی آرٹیکل 53 کے اندر 13 امینڈمنٹ، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر انبلٹ ہیں، انریچڈ ہیں، اور اس کو کسی بھی صورت آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے یا کسی پروٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا یہ ہے کہ اس کو پریشرائز کر کے آپ اسے چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے پروٹیکشن بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل میکنزم بھی اس کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ نے ان کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آرٹیکل 33 کے اندر جا کے آپ کو امینڈمنٹ کرنا پڑے گی، اور وہ امینڈمنٹ کا طریقہ کار جو ہے 2/3 اکثریت ہے، لہذا روڈ یا پروٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتی. تو سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ جو ہے ان آرٹیکل 22 کے نیچے جو سیٹس ہیں انہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کا بھی آرڈر جاری کیا ہے، ایڈوائز جاری کیا ہے، اور انہیں کسی بھی آرڈر ریلیکس کیا جائے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پہ ہونے چاہیے، جو 27 جولائی آئی ہے، گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 4 کی بنیاد کے اوپر فنڈامنٹل رائٹس ہے، ان کو کسی صورت جو ہے پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. اگر اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس سے دوسروں کے رائٹس افیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر گورنمنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ سارے وہ میجرز ہیں جو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا لا کو وائلیشن جنہوں نے کی ہے اس کے مطابق جو کیے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک لینڈ مارک ججمنٹ جو آئی ہے، جس کے اندر آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ نے سارے کانسٹیٹیوشن، لیگل، پولیٹیکل، ایڈوائزری ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کا کنکلوژن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پولیٹیکل پروٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر، ایجیٹیشن کی بنیاد کے اوپر کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو نہ سبورٹ کر سکتی ہے، نہ ڈیویٹ کر سکتی ہے، نہ فرسٹریٹ کر سکتی ہے، نہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل میکانزم کے اندر ہی جانا پڑے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل میکانزم اسمبلی ہے، اور اسمبلی کے اندر آپ کو آرٹیکل 33 کے اندر جانا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ کسی پروٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر الیکشن کو ڈیفر نہیں کیا جا سکتا. الیکشن آرٹیکل 22(4) کے نیچے جو ہے وہ ود ان کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہونے چاہیے، اور جو شیڈول ایشو ہو گیا ہے اس کے مطابق آرٹیکل 27 کے اندر 27 جولائی ہونے چاہیے. اور تیسرا بڑا واضح یہ ہے کہ اسمبلی اپنی مدت کے دوران لیجسلیشن کمپیٹنسی کر سکتی ہے، اس کی کسی بھی لیجسلیشن قدر نہیں لگا سکتی، اور احتجاج جو ہے وہ ریزنیبل طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس کو جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کر کے، پروٹیسٹ کر کے، لوگوں کے رائٹس افیکٹ کر کے نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس واضح لائن کے بعد یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ایڈوائز آئی ہے اس کے مطابق عمل کرے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرے، الیکشن کو مقررہ وقت پہ کرائے، اور جو ایلوکیشن آف سیٹ کا معاملہ ہے اس کو نیکسٹ اسمبلی کے اندر چھوڑ دے. اور اگر وہ اسمبلی سمجھتی ہے کہ ان کو چینج کیا جانا چاہیے، انہیں امینڈ کیا جانا چاہیے یا ماڈیفائی کیا جانا چاہیے، تو اسمبلی کی ثواب دید ہے. اس کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے بعد جو ہے آزاد کشمیر کی نہ گورنمنٹ کے پاس اختیار اس وقت. حافظ احسان ایڈوکیٹ ماہر قانون جیو نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے. آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومتی موقف کو درست قرار دے دیا ہے. بہت شکریہ حافظ احسان صاحب.